السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج کا عمل ربیع الاول کے اس ماہ مبارک کے اندر انتہائی ایک اہم عمل جو آج ہم بتانے والے ہیں۔ اس ماہ مبارک کے اندر ایک بات یاد رکھیں، اگر ہم کوشش کریں اس ماہ مبارک کے اندر جو نسبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، ہم اس مہینے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو ایک دفعہ مکمل پڑھنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم اپنے روزانہ کے مصروفیات میں سے 1 گھنٹہ بھی نکال لیں تو انشاءاللہ ایک مہینے کے اندر ہم آپ علیہ السلام کی بچپن سے لے کے وفات تک کی ساری زندگی کو پڑھ سکتے ہیں، اور یہ ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں وقت نکالنا۔ ہم وقت کہاں سے لے سکتے ہیں، کہاں سے نکال سکتے ہیں؟ بہت سی ہماری جو نوجوان نسل ہے، بہت سے ہمارے دوست احباب ایسے ہیں جو 1 گھنٹہ اپنے موبائل سے لے سکتے ہیں۔ موبائل کو ان کے دینے کے جتنی ڈیوریشن چل رہی ہے موجودہ زمانے میں، 5-6 گھنٹے بالکل معمولی ہے جو موبائل کو دیا جا رہا ہے، اس سے بعض 10 گھنٹے تک بھی موبائل کو دے رہے ہیں۔ تو آپ ریکویسٹ کریں گے موبائل سے کہ محترم ہمیں 1 گھنٹہ فری کر دیں، ہمیں سب سے زیادہ محبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور ہم ان کی زندگی پڑھنا چاہتے ہیں، اور ہمیں زندگی کے بہت سے سال ہمارے گزر گئے، ہم نے ان کی زندگی نہیں پڑھی، ہمیں ان کی زندگی پڑھنے دیں۔ تو 1 گھنٹہ موبائل سے ریکویسٹ کر کے اپنے اوپر جبر کر کے ہمت کے ساتھ آپ نے سیرت کی کسی مستند کتاب کو پڑھنا ہے، اور اس کتاب کو آپ نے ربیع الاول کے مہینے میں ختم کرنے کی کوشش کریں۔ آپ کی پیدائش، آپ کی زندگی، آپ کی تجارت، آپ کی شادی، آپ کی زندگی کے نشیب و فراز، آپ کے اوپر آنے والی آزمائشیں، تکلیفیں، آپ کی فتوحات، آپ کی جنگیں، آپ کی گھر کی زندگی، آپ کی باہر کی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سونا، اٹھنا، کھانا اور پینا، اور آپ علیہ السلام کی رحمت کو، آپ کے غصے کو، اور آپ علیہ السلام کی ساری زندگی کو اس انداز سے ہم پڑھیں تاکہ ہمیں کوئی بندہ ورگلا نہ سکے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین یہ ہے اور آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ ہمیں کوئی غلط گائیڈ کرے، ایسا نہ ہو، ہم ان کو ضرور پڑھیں۔ یہ پہلا سٹیپ ہے، یہ ہمارے لیے سمجھے کمپلسری سبجیکٹ ہے ہماری زندگی کے لیے، کیونکہ ہم جن کے فالوور ہیں، جو ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، تو ہمیں ان کی زندگی کا پتہ ہی نہ ہو، ہم نے پڑھا ہی نہ ہو، تو یہ انتہائی نامناسب بات ہے۔ ہماری محبت سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور ہمارا اس پہ ایمان بھی ہے کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جو ہے محبت سب سے زیادہ ہوتی ہے، باقی سب سے ہمیں بعد میں ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ ایک بات تھی جو کہ بتانی ضروری تھی، اور ہماری ایک زندگی کا ایک اہم حصہ بھی اس کے ساتھ شامل ہے۔ تو کوئی نہ ہمیں بتائے، کوئی نہ ہمیں کہے، ہمیں خود اس کا احساس ہونا چاہیے، اور یہ بھی بات ایک یاد رکھیں کہ اس کے لیے ہمیں اپنے اوپر جبر کرنا پڑتا ہے۔ بہت سے نیکی کے کام ایسے ہوتے ہیں جس میں اپنے آپ کے ساتھ جنگ کرنی پڑتی ہے، اور اسی کا نام جہاد بالنفس ہے، اور اسی کو بڑا جہاد کہا گیا ہے، کیونکہ آپ اپنے ساتھ جنگ کرتے ہیں۔ آپ کا دل نہیں کرتا، آپ کا دل کر رہا ہے ہم گیم کھیلیں، کوئی ویڈیو دیکھیں، کوئی فلم دیکھیں، کوئی اور فیس بک یوز کریں، یوٹیوب یوز کریں، کسی اور کام میں ہم لگیں، واٹس ایپ پہ ہیں، دوستوں سے گپ شپ لگائیں، تو اپنے آپ سے جنگ کر کے کہ میرے لیے سب سے زیادہ اہمیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، میں نے ان کی زندگی نہیں پڑھی، تو میں نے کمپلیٹ ان کی زندگی پڑھنی ہے۔ اس سے انشاءاللہ ہماری عملی زندگی میں بھی، اور اسی طریقے سے ہماری زندگی کے اندر رحمتیں اور برکتیں انشاءاللہ انتہائی طور پہ ان کا نزول ہو۔ عمل جو میں نے آپ کو بتانا ہے آج کا، ہر قسم کی حاجت کے لیے، ہر قسم کی پریشانیوں کے لیے، اور ہر قسم کی ضروریات کے لیے اس عمل کو کیا جا سکتا ہے، اور وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک کے خاص الفاظ جو میں بتانے لگا ہوں، وہ اگر پڑھیں گے، ان کے خاص فوائد اور ثمرات ہیں۔ کوئی بھی پڑھے، درود ابراہیمی پڑھیں، کوئی اور درود پڑھیں، سب کے فوائد، سب کے ثمرات ہیں۔ یہ جو درود پاک ہے جس کی ہمیں اجازت بھی ہے، انتہائی اہم درود پاک ہے، اور اس کے ثمرات بے شمار ہیں۔ یہ میں درود پاک پڑھ دیتا ہوں، اس کو ہم 100 دفعہ روزانہ پڑھیں، اور اس کے فوائد اور ثمرات اپنی آنکھوں سے ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہماری ضرورتیں، حوائج، تمناؤں کو اللہ تعالیٰ پوری کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد
अफ़ज़ल सलवातिका बिअददि मालूमातिका व बारिक वसल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम। ये मैं आगे दरूद इब्राहिमी लास्ट में पढ़ लें। पहले वो दरूद पाक पढ़ें और इसके बाद फिर दरूद इब्राहिमी हम पढ़ लें। इससे इंशाअल्लाह वो फ़वाइद और समरात हमें हासिल होंगे कि जिनको हम अपनी आँखों से देख सकते हैं, और हर किस्म की हाजत के लिए, हर किस्म की ज़रूरत के लिए ये हम इस अमल को कर सकते हैं। इस दरूद पाक को 100 दफ़ा हम पढ़ें। मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन अफ़ज़ल सलवातिका बिअददि मालूमातिका व बारिक वसल्लिम। इस दरूद पाक को हमने 100 दफ़ा पढ़ना है और अव्वल आखिर दरूद इब्राहिमी पढ़ें, और इसके बाद अल्लाह ताला से हम दुआ भी करें। इंशाअल्लाह कोई मुश्किल नहीं होगा, कोई हमें ज़्यादा इस पे वक़्त भी नहीं लगेगा, लेकिन इसके जो समरात और जो इसके फ़वाइद हैं वो इंशाअल्लाह बेशुमार हैं, जो हम नहीं गिन सकते, नहीं हम शुमार कर सकते। और साथ मैंने जैसे पहले बात की है, हम अमल की इजाज़त के अंदर हमारी जो बातें शराइत में होती हैं, कोशिश करें, जो आप में से कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस अमल को जिस वक़्त भी करना चाहें कर सकते हैं। नमाज की पाबंदी हमारे हर अमल के लिए शर्त है, और नमाज का दर्जा ऐसे ही है जैसे कि हदीस मुबारक में है कि जैसे सर का दर्जा बदन के अंदर होता है, जैसे सर के बग़ैर इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता, इसी तरीके से नमाज के बग़ैर उसके इस्लाम बाकी नहीं रहता। तो कोशिश करें हर किस्म की ख़ताएँ गलतियाँ जो भी हों, इसके बावजूद नमाज की पाबंदी की जाए और अल्लाह के दर पे सर ज़रूर झुकाया जाए, जो अल्लाह ने हुक्म दिया है 5 दफ़ा। इसके बाद इंशाअल्लाह हम इस अमल को करेंगे तो इसके समरात और इसके फ़वाइद इंशाअल्लाह ज़्यादा होंगे। और दूसरी जो पहले बात मैं कर चुका, इस माह मुबारक के अंदर हम ज़रूर सीरत के हवाले से किताब पढ़ें और आप अलैहिस्सलाम की मुकम्मल सीरत को पढ़ेंगे और इसको समझेंगे, फिर हम इस पर अमल कर सकते हैं। बहुत से हमारे इश्कालात, बहुत से हमारे इतराज़ात, बहुत सी हमारे वसाविस वो हमें सीरत पढ़ने से हमारे इंशाअल्लाह हल होंगे। पहले स्टेप पे ये है कि सीरत को पढ़ें। जब सीरत हमारी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कंप्लीट हो जाए, इसके बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दोस्त थे, सहाबा थे, खुलाफाए राशिदीन, जिनके बारे में आप इस्लाम ने ख़ुद भी हुक्म दिया कि तुम मेरा इत्तिबा करो और मेरे सहाबा का इत्तिबा करो, और ये तुम पर लाजिम है, और इनकी सुन्नत तुम पर लाजिम है। अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन अल महदीयीन। इनकी सुन्नत तुम, हम फिर उनकी ज़िंदगी पढ़ेंगे तो हमारे सामने ये चीज़ आएगी कि हमारे जो रोल मॉडल हैं, जो हमारे लिए हम जिनके फॉलोअर हैं, उनकी ज़िंदगी कैसी थी और हमारी कैसे है, हम उनकी ज़िंदगी से क्या कुछ सीख सकते हैं, कितनी हम रहनुमाई ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हमारे सामने होंगी, और हमारे फजूल वक़्त वो बचेगा जो हम मोबाइल में, जो हमसे बहुत ज़्यादा वक़्त ज़ाया होता है। इससे हम वक़्त की कदर भी इंशाल्लाह हमें आएगी कि हमने 1 घंटा रोज़ाना मोबाइल से कम किया है और इससे हमें कितना ज़्यादा फ़ायदा हासिल हुआ है। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।